ناظرین، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے ایٹامک پروگرام کی برکات کیا ہے، کتنے ممالک کو، کتنی قوموں کا تحفظ یہ کر رہا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور خاص طور پہ کہ امریکہ نے تو یوکرین بیچ دیا رشیا کے سامنے۔ اب رشیا کا آن دا ٹیبل بیچنے کے لیے رشیا کے پاس کیا ہے، وہ کیا بیچنے جا رہا ہے امریکہ کو، تو میں اس کی تفصیل یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، یوکرین ایٹم بم بنا رہا تھا، اس کے پاس سب سے بڑے لیتھیم اور ٹریٹیم کے ذخائر ہیں۔ یہ وہ دھاتیں ہیں جن سے ایٹم بم بنتا ہے۔ صرف ایٹم بم نہیں بنتا، یہ وہ دھاتیں ہیں، یہ وہ معدنیات ہیں جن سے وہ انرجی پیدا ہوتی ہے جو میں نے پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ چائنا بنا رہا ہے۔ یعنی کہ ایٹم بم جو بنتا ہے وہ پروسیس کہلاتا ہے فیشن، اور جو چائنا اس میں بہت آگے چلا گیا ہے، جس میں امریکہ بھی ابھی تک نہیں کر سکا، وہ ہے فیوژن۔ اور وہ فیوژن جو ہے یہ وہ پروسیس ہے جو سورج میں ہوتا ہے۔ سورج کی کتنی بڑی انرجی ہے، پوری کائنات کو انرجی دیتا ہے، تو وہ چائنا نے وہ بنایا، اور اس میں جو دھات استعمال ہوتی ہے وہ یوکرین میں ہے۔ یوکرین کو وہ قدرتی طور پہ وہ اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن امریکہ کے کہنے پہ ایٹم بم نہ بنا سکا، پیچھے ہٹ گیا، اور آج کیا حالت ہے کہ لوگ اس کا سودا کر رہے ہیں۔ ان کی لاشوں کا، ان کی وہ جو وہاں پہ مطلب جو لوگ مارے گئے، وہ اپنے لیے تو انہوں نے شہادتیں دی نا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ضائع ہو گئی، اور امریکہ نے اس کو بیچ دیا رشیا کے آگے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، اس کو اس نے بیچ دیا۔ اب میں اس کا آگے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اب یہ ٹیبل پہ ہوا نا یہ سارا سودا۔ جنگ تو جنگ تھی، جنگ میں تو رشیا نہیں جیت رہا تھا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہار رہا تھا، جیت بھی نہیں رہا تھا۔ اب ٹیبل پہ رشیا جیت گیا، یوکرین ہار گیا، اور اس کی جولی میں پھینکنے والا کون؟ اس کا اپنا بھائی جو اس کے پیچھے کھڑا تھا، جس پہ اس کو بڑا مان تھا، تران تھا کہ یہ امریکہ ہے، یہ دنیا کی سپر پاور ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ حالانکہ یوکرین آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کا ہی حصہ تھا، یہ آپس میں بھائی بند ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ آ گیا، اور اس کی مدد میں آیا، اس کی چھتر چھایوں میں آیا، اس نے بیچ دیا اس کو۔ اس لیے بیچ دیا کہ اگر اس کے پاس اٹامک پاور ہوتی تو کبھی نہ یہ امریکہ کر پاتا۔ اب جو ٹیبل پہ سودا ہو رہا ہے، تو یہ سودا کیا اسی طرح یہ ون سائیڈڈ ہے؟ نہیں ہے۔ اب رشیا کیا بیچنے جا رہا ہے، اس کی بہت بڑی بحث ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ یہ بات جو ہے وہ ایران کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے کہ اس کے جواب میں آخر رشیا نے بھی تو کچھ دینا ہے۔ سودا دو طرفہ ہوتا ہے نا، آپ نے یوکرین بیچا، اب رشیا ایران بیچے گا۔ یہ بہت بڑی بحث ہو رہی ہے۔ اور ایران کیوں؟ ایران جو دہائیوں سے اینٹی امریکہ ہے، جدوجہد کر رہا ہے، پوری دنیا میں ہیرو ہے۔ اینٹی امریکہ جتنے لوگ ہیں، جتنی فورسز ہیں، جتنے عوام ہیں، ہمارے اپنے عوام اینٹی امریکہ ہیں، ان کی نظر میں ایران ایک ہیرو ہے۔ لیکن ایران کا سودا کیسے آسانی سے ہو جائے گا؟ وہ بھی اسی لیے کہ وہ اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، ایٹمی طاقت نہیں ہے۔ تو اب وہاں پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا اس نے یوکرین دیا، اب وہ اس کو ایران دے گا۔ اللہ نہ کرے کہ یہ ہو، لیکن حقائق تو یہی ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت، کیا حالات ہیں ہمارے؟ ہم آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم قرضے لے رہے ہیں، ہم قرضوں کی مے پیتے ہیں اور جیتے ہیں۔ وسائل بہت ہیں ہمارے اپنے، لیکن اندر اتنی سازشیں ہیں اور باہر سے اتنا کچھ ہے کہ ہمیں جینے ہی نہیں دیتے۔ ہماری جو اٹھان ہے وہی نہیں ہونے دیتے۔ جب کبھی ہم سر اٹھاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیچھے سے ٹانگ کھینچ لیتا ہے، لیکن اوپر سے مارنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان پوری عالم اسلام کا اس وقت محافظ ہے۔ اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اب تک اگر ایران کو بھی کچھ نہیں ہوا، اور وہ اس پہ اتنا ڈیرنگ اس نے حملہ نہیں کیا اسرائیل نے،
تو اس کی وجہ پاکستان ہی رہا ہے۔ لیکن خیر اب جو معاملات ہیں وہ بہت ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کو شاید اب لگتا ہے، اور اس میں پاکستان کو بھی بہت آگے جا کے اس کی مدد کرنے میں بہت دقت محسوس ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اب وہ ایران کو شاید بیچ دے امریکہ کے آگے۔ بیچنے کا مطلب کیا ہے کہ ایران سے جو سوویت یونین ہے، جو رشیا ہے، وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے، اور اگر وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو وہاں پہ جو ان کا ایٹمی پروگرام کا جو وہاں پہ سائٹس ہیں، جو ابھی ظاہر ہے کہ ڈیولپ ہو رہا ہے، ابھی انہوں نے ایٹم بم بنایا نہیں ہے، تو ان کو وہ نشانہ بنائے گا اور وہ ایران کی کمر توڑ دے گا، تو ایران کے پاس اس کے بعد کیا رہے گا؟ اب پاکستان اگر سعودی عربیہ اقوام عالم میں سر اٹھا کے بات کرتا ہے اور ان کے گھر میں آ کے یوکرین کا رشیا اور اس کا حامی امریکہ وہاں بیٹھ کے یوکرین کی باتیں ہوتی ہیں اور اس جنگ بندی کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ بھی پاکستان ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک ہی گنے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ پتہ ہے ان کو کہ یہ اسلامی طاقت جو ہے، جو اسلامی ممالک کی واحد جو اٹامک پاور ہے، وہ سعودی عرب کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو یہ وجہ ہے۔ اور جو اگر ٹرکی جو ہے، نو ڈاؤٹ ٹرکی جو ہے وہ اپنے وسائل کے لحاظ سے اور دفاعی اس کی جو قوت ہے یا اس کا جو پیداوار ہے، وہ اس نے 6 جنریشن جہاز بنا لیا ہے، اس کے لحاظ سے، اور پھر ان کی ایک ظاہر ہے کہ ان کی ایک تاریخ ہے خلافت عثمانیہ کی اور پوری دنیا پہ حکومت کرنے کی، اور اس قوم کے اندر جو احساس تفاخر ہے وہ سب کچھ ہے، لیکن اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو پاکستان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اس کو بھی طاقت لینی پڑتی ہے تو پاکستان سے لینا پڑتی ہے، اس کو بھی جب دنیا کے سامنے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو ساتھ رکھ کے بات کرتا ہے۔ اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے یہیں پہ انہی وی لاگز میں انہی دنوں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو اردوان آئے ہیں، یہ جو اس نے ایک دورہ کیا ہے، اس کے بعد اس نے آگے بہت بڑی بات کر دی ہے، پاکستان نے اس کو تھوڑا دبا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ پاکستان دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو مودی کا دورہ ہے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس بات کو، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہمیں اسلامک بلاک بنانا چاہیے۔ اب آپ تصور کریں کہ ملیشیا، انڈونیشیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ اگر، اور ٹرکی، اور پھر آگے اس کی ایکسٹینشن سعودی عربیہ اور ساتھ اس وقت کا شام، ملک شام، یہ مل جاتے ہیں، یہ بلاک بن جاتا ہے، تو کون سی طاقت ہے کہ جو ان کے سامنے، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان اٹامک پاور کا ملک جو ہے وہ ان کو لیڈ کر رہا ہو، تو کون سی طاقت ہے کہ جو ان کے سامنے ٹھہرے گی یا ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی؟ تو یہ بلاک جو ہے یہ جتنی جلدی ہو یہ اس کا اعلان ہو جانا چاہیے، پاکستان ہی لیڈر رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس بلاک کا جو اس وقت نعرہ لگانے والے پہلے ذوالفقار علی بھٹو تھے پاکستان کے، آج کل اردوان ہیں، تو کوئی بات نہیں، لیڈر مان لیں، لیڈر طاقت کے لحاظ سے تو پاکستان نہیں رہنا ہے۔ تو یہ جو امریکی پٹھو یہاں پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، یا وہ چائنا مخالف بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سودا بیچ رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، وہ تو گر جاتا ہے اس میں، یہ پورے بلاک کے اندر اس کا گھراؤ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ چائنا ہمارے ساتھ ہے، تو یہ ہے ہماری طاقت اصل میں، اور اس طاقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ورنہ میرے پاس ایک لسٹ ہے کہ کس کس ملک میں کتنے امریکی اڈے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جاپان ہے۔ جاپان کی جو اکنامک پاور ہے اس کا کوئی اندازہ کو کر سکتا ہے؟ مطلب میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس بات کا بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو ویسٹرن لوگ ہیں، جو امریکہ کے لوگ ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ جاپان میں جا کے رہیں، اتنی اچھی اور اتنی زبردست لائف ہے وہاں پہ، لگژوریس لائف جو ہو سکتی ہے اس دنیا پہ، ان کی اکنامک پاور کی وجہ سے ہے، ان کی جو ترقی ہے اس کی وجہ سے ہے، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی 14 اڈے ہیں امریکہ کے، اس کی حفاظت بھی امریکہ کر رہا ہے۔ وہاں اڈے بنا کے، اڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ملک کا دفاع، اس ملک کو قابو کیا ہوا ہے، اس کی پالیسی چل رہے ہیں۔ ابھی جو ٹرمپ نے آرڈر دیا اس کو کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھاؤ، ہم سے چیزیں اور خریدو، ہم سے تمہیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، جاپان والوں ہم سے چیزیں اٹھا کے لے کے جاؤ اپنے ملک میں، ہمیں پیسے دو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا دفاع مضبوط نہیں ہے،
وہ کتنی بڑی اکنامک پاور ہے، پوری ساری دنیا کی جو جتنی الیکٹرانکس اس وقت ہمارے آپ کے استعمال میں ہیں، یہ سب سے پہلے جاپان نے ہی تو بنائی ہے۔ آج بھی جاپان کی مصنوعات پہ سب سے زیادہ لوگ جو ریلائی کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ فلپائن ہے، ساؤتھ کوریا کی کتنی پروڈکٹس ہیں ہمارے سامنے، ہمارے پاس، لیکن ان سب کو امریکہ پہ۔ تو آج پاکستان اگر اقوام عالم میں کھڑا ہے، اس کے باوجود کہ ہماری اکنامک پاور جو ہے بالکل قابل فخر نہیں ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ایٹم بم ہے۔ اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے مومن کو، مسلمان کو، کہ اپنی طاقت میں اضافہ رکھو، اپنی طاقت کو اور بڑھاؤ، یہی تمہیں اقوام عالم میں سر اٹھا کے جینے کی گارنٹی کرتی ہے۔ اور یہ ہمارے پاس ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اندرونی سازشیں کم ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تھی اپڈیٹ۔ تو اس کے علاوہ جب اور کچھ ہوگا تو انشاءاللہ حاضر